میں بیت المقدس میں طواف نہیں تھا نہ ہے. طواف پہلے بھی یہی تھا، ہر نبی بھی یہی آئے. مکہ میں حج یہی ہے، وہاں نہیں ہے. فرمایا مینا مکہ میں، مزدلفہ مکہ میں، عرفات بھی مکہ میں، جبل رحمت بھی مکہ میں، جبل ابی قبیس مکہ میں، جبل نور مکہ میں، جبل سور بھی مکہ میں. پہلی وحی بھی تو مکہ میں اتری، آمنہ کے لال بھی تو مکہ میں پیدا ہوئے. لیکن میں تو یہی کہتا مکہ، لیکن شہاب الدین سہروردی اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسائے. انہیں فرمایا جب محبوب خدا مکہ میں تھے مکہ کی شان زیادہ تھی، جب آپ مدینے آ گئے تو مدینے کی شان زیادہ ہے. ایک بزرگ نے کہا یہ تو بتاؤ مدینے کی شان زیادہ ہے یا جنت کی شان زیادہ ہے؟ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج و مدینے کی گلیوں میں دیکھا. اللہ ہمیں مدینہ دکھا. سوال کر دیا جنت کا شان زیادہ یا مدینے کی؟ جواب دینے والے نے بھی خوب جواب دیا اور فرمایا جب آمنہ کے لال جب تک مدینے میں ہے مدینے کی شان زیادہ ہے، جب آپ جنت چلے جائیں گے پھر جنت کی شان بڑھ جائے گی. آپ کو مدینے والے کا عشق ہے یا نہیں ہے؟ غلام ہے یا نہیں ہے؟ کتنی دن کے غلام ہیں؟ ابھی ربیع الاول گزر رہا ہے، ابھی سے میں نے دیکھ لیا. میں 12 ربیع الاول کو مامو کانن سمندری فیصل آباد ٹوبہ ادھر پروگرام تھے. میں نہیں بتا سکتا کہ وہاں کیا حال میری آنکھوں نے دیکھا، البتہ رو کے آیا ہوں. میں نے جھومر لگتی دیکھی ہے، ڈانس کرتے نوجوان لڑکیاں دیکھی ہیں. عجیب حالت بنی ہوئی تھی وہاں پہ. یہ میلاد نہیں ہے، ایسا میلاد کسی نے نہیں منایا. یہ چراغاں جو کر رکھا ہے 2 دن کے لیے مکان سجائے ہیں، گلیاں سجائی ہیں، 2 دن کے لیے سجائی ہیں. تیسرے دن وہی گلیاں پہلے کی طرح ویران لگی پڑی ہیں، وہی گھر ویران ہوئے ٹھہرے ہیں. آؤ وہ چیز اپناؤ، اپنے چہروں کو سجا ڈالو جو آج بھی پر رونق پر نور ہوں گے. مریں گے تب بھی رونق رہے گی، سجے رہیں گے. قبر میں جائیں گے تو تب بھی سجے رہیں گے. مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ کتنی دن کے غلام بنو گے؟ پوری زندگی کے بنو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. یا اللہ میں تو نسلی غلام ہوں، آپ جانتے ہیں. میرے مالک تو جانتا ہے میں نسلی غلام ہوں. میرا باپ بھی مدینے والے کا غلام، میرا دادا بھی، پردادے بھی، میرے ننیحال بھی، میرے خاندان بھی. یا اللہ ہمیں نسلی غلام بنا دے، آگے نسل در نسل قیامت تک جو بھی ہماری اولاد آئے ملنے والے سب مدینے والے کے غلام. ہماری غلامی کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے دنوں کروڑ لال حسین میں میرا پروگرام تھا، وہاں دریا کا کٹاؤ ہوا، بستیوں کی بستیاں نکل گیا دریائے سندھ. وہاں مسجدیں گئی، وہاں ہسپتال گئے، بڑے بڑے لوگوں کے بنگلے چلے گئے، سڑکیں چلی گئی. وہاں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ یہاں دعا کریں تاکہ دریا کا رخ مڑ جائے. مجھے بھی بلا لیا مولانا شیخ العزیز مفتی منیر احمد صاحب فتح پور والے، انہوں نے مجھے دعوت دے دی. مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میں نے تو عام نارمل پروگرام سمجھا، لیکن دریا کے کنارے شامیانہ لگایا ہوا تھا اور وہاں پروگرام. میں نے کہا یہاں کیوں لگایا، یہ تو مسجد نہیں ہے، آبادی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کل اس حد تک تو دریا نے اٹھا لیا، آج آگے کا امکان ہے، ہم نے یہاں جلسہ رکھ دیا ہے تاکہ آپ یہاں پہ دعا کریں. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ جگہ بھی دریا اٹھا لے تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم نے کشتی کھڑائی ہوئی ہے، ہم سارے بھاگ کے کشتی پہ چڑھ جائیں گے، آپ یہی دعا کریں کہ یہ دریا چلا جائے. میں نے رو کے کہا، میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اتنی بڑا آدمی نہیں ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس دریا کو روک سکوں. یہ تو اللہ کے امر سے ہوائیں چلتی ہیں، دریا اللہ کے امر سے چلتی ہیں، میری کوئی پاور نہیں ہے. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کے لیے اتنی بڑا آدمی نہیں ہوں. البتہ مل کے توبہ کر لیتی ہیں، آپ میرے گناہوں کی توبہ کے گواہ بن جائیں، میں آپ کی توبہ کا گواہ بن جاتا ہوں، پھر مل کے ایک دعا کر دیتی ہے. ہو سکتا ہے ہماری فریاد سنی جائے. تو میں نے سب کو توبہ کروائی، خود بھی توبہ کی رو کے اللہ سے معافی مانگی. میرے دل بھی اللہ نے ڈال دیا اللہ تیرا ایک نظام دنیا میں تشریعی چلتا ہے اور ایک نظام تیرا تکوینی چلتا ہے. ہمیں پتہ ہے تکوینی نظام کے اوپر حضرت میکائیل علیہ السلام متعین ہے، کچھ رجال الغیب بھی ہیں اور سیدنا حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں. اللہ یہ خضر علیہ السلام
جہاں مشرق و مغرب میں موجود ہوں ان کو ادھر ہی بھیج دیں تاکہ یہ بندے پریشان ہیں، غریب ہیں، تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور میں نے دعا ختم کی اور میں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اور اسی دن سے اللہ کی شان دیکھیں، ان میں بھی رونے والی آنکھیں موجود تھی کہ اللہ نے کرم کیا کہ وہ دریا کا رخ مڑ گیا۔ ابھی 1 ہفتے سے لگے ہوئے ہیں کہ آپ دوبارہ ٹائم دے دیں۔ میں نے کہا نہیں، میری وجہ سے دریا نہیں ہٹا، ہم نے رب سے دعا مانگی تھی، میں آپ کو ایک در دکھایا تھا مولا کا، آپ اسی در پہ لگے رہو اور مانگتے رہو، انشاءاللہ اس در کا سوال ہی کبھی خالی نہیں گیا۔ سبحان اللہ۔ مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ یہ داڑھی غلامی میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جی الحمدللہ مجمع علماء کا ہے زیادہ اور داڑھی والوں کا ہے۔ میں ایک مجمع میں ہاتھ کھڑا کروانا چاہتا تھا، کسی نے ہاتھ ہی کھڑا نہیں کیا۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو سارے داڑھی والے ہی بیٹھے تھے۔ میں نے کہا اسی لیے میں تو ہاتھ کھڑا کرواتا ہوں جس کی داڑھی نہ ہو، یعنی اس کے چہرے پہ چمک نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ میں بات مکمل کر لوں۔ فرمایا ایک صحابی رسول نے عرض کی کملی والا مدینہ منورہ کے اندر آپ موجود ہیں۔ فرمایا عرض کرنے لگے کملی والا میں بڑا گناہگار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہوئے کملی والا بڑا گناہگار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابی نے بھی نماز، اوروں نے بھی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ متوجہ ہو گئے کون تھا؟ میرا غلام۔ آخر میں بیٹھے ہوئے آواز آئی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا غلام۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا، ہاں تو کیا کہنا چاہتا تھا؟ کملی والا میں گناہگار ہوں۔ آپ نے فرمایا تو گناہگار ہے ہی نہیں کملی والا میں گناہگار ہوں۔ فرمایا کیا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ جی آقا وہ تو میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا جو نماز پڑھ لیتا ہے وہ پھر گناہگار رہتا ہی نہیں ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور نیکیاں ہی گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ شکر ادا کرو کبھی گناہ میں موت نہیں آ گئی، کبھی زنا میں نہیں آ گئی، جھوٹ بولتے نہیں آ گئی، شراب میں نہیں آ گئی، کسی کا حق کھاتے نہیں آ گئی، مختلف صورتیں گناہوں کی، پھر بھی اللہ مہلت دیتا ہے۔ چل میرا بندہ جامعہ خیر العلوم میں چلا جا، وہاں اللہ کے نیک بندے آئیں گے، علماء ہو سکتا ہے تیرے ساتھ کتنی نیک لوگ بیٹھے ہوں، دائیں بائیں نظر تو ڈال۔ میں کسی کو منافق نہیں کہتا، غلط نہیں کہتا، میں ان کو بھی غلام مانتا ہوں جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، میں ان کے ایمان پہ بھی شک نہیں کرتا، کیونکہ میں نے دیکھا غازی علم الدین نے جب خنجر اٹھایا تھا اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، غازی علم الدین کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، لیکن عشق مصطفیٰ سے سینہ بھرا ہوا تھا۔ داڑھی والے لوگ اس وقت بھی موجود تھے، بڑے بڑے پیر موجود تھے، گدی نشین موجود تھے، عشق مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے موجود تھے، لیکن جس کی حق میں منظوری آئی گنبد خضرا سے وہ غازی علم الدین تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں جس کے پاس یہ نشان تھوڑا ہے وہ پورا کرے، بس تھوڑا سا احساس دلاتا ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں تاکہ وقت مختصر تھا، بات میرے پاس لمبا موضوع تھا، سیرت طیبہ کا وقت نہیں تھا، اور میں کل سے کوشش کر رہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا جمعہ کے بعد یا جمعہ سے پہلے، کیونکہ مجھے چکوال وادی سون میں جانا ہے، سفر لمبا ہے۔ بھارت جو بھی ہے اللہ اسی کو قبول کر لیں، میری اور آپ کی آخرت کا نجات کا ذریعہ بن جائے، آمین کہنا۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، اللہ پاک نے قبول فرما لی ہے۔ میرا زور نہیں تھا، آپ کا زور نہیں ہے رب پہ، یہ اللہ کا خود اعلان ہے کہ تم جب بھی توبہ کرتے ہو میں فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ یہ اسی کا کرم ہے کہ باب التوبہ کھلا ہوا ہے۔
ہم نے صدا لگائی ہے، اس نے ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، گناہ معاف ہو گئے ہیں، گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہیں۔ اللہ ہی اب استقامت نصیب فرمائیں گے، پھر بھی توبہ، پھر وہی نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک گناہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لینا، پھر ہو جائے پھر کر لینا۔ آپ نے فرمایا بندے توبہ تو کرنا چھوڑیں گے، اللہ رب ذوالجلال بندوں کو معاف کرنا نہیں چھوڑے۔ اس لیے یہ ہاتھ ہے نا، استنجا کرتے ہو نا، ہر بندہ اپنی گندگی خود دھوتا ہے، کتنی دفعہ گندا ہو جاتا ہے دھونے سے، لیکن جب دھوتے ہو پاک و صاف ہو جاتا ہے، قابل استعمال۔ لیکن اسی طرح بندہ جب گناہ کرتا ہے، گندا پلید نجس، جیسے ہی توبہ کرتا ہے، یہ ہاتھ اتنی چمکدار صاف نہیں ہوتا جتنی بندہ توبہ کرتا ہے اتنی صاف، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ کپڑا جب دھلتا ہے نا دونوں سمت میں صاف پاک ہو جاتا ہے دھلنے کے بعد۔ اسی طرح بندہ جب توبہ کرتا ہے ظاہر سے بھی صاف و پاک، اندر سے بھی صاف و پاک ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد روشی کی تصویر، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 گھنٹے نمازوں کی پابندی کریں گے نا۔ اور آخری گزارش یہ کہ تقوی اختیار کریں، تقوی، مزہ اٹھائیں زندگی کا، یہ بے لذت زندگی، آرام دہ گدے بستر موجود ہیں، نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں نیند نہیں آتی، دھکے کھاتے کرتے ہیں، کاروبار میں سکون نہیں، پیسہ ہاتھ میں سکون نہیں، صحت موجود ہے سکون نہیں، اولاد موجود بھی آؤ، سکون والا راستہ تو یہی تھا، علیکم بمجالس العلماء، علماء کے ساتھ جڑے رہو، اولیاء کے ساتھ جڑے رہو، ان مدارس کے ساتھ نسبت جوڑو۔ شیخ العزیز مولانا غلام قادر سے منور اللہ مرکزوں، سب سے پہلی مرتبہ میں جب آیا تو حضرت خود موجود تھے اور انہوں نے استقبال کیا، اور اتنی خوش ہوئے مجھے دیکھ کے، کیونکہ مسکین پور سے نسبت تھی۔ ہمارے سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں اکثر اسی جگہ پہ موجود ہوتے تھے، آج وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے شیخ مکرم کا یہ مرکز اللہ قیامت تک آباد و شاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یعنی تقویٰ کیا ہے؟ عقل حلال، صدق مقال، سچ بولنا ہے، حلال کھانا ہے۔ بھلا ہم جھوٹ بولے کیوں؟ جھوٹ تو عیب ہے، جھوٹ تو غلطی ہے، جھوٹ تو خطا ہے، کیوں بولیں؟ ہم نے دوست آقا کا کلمہ پڑھا ہے، لاج بھی تو رکھنی ہے، جن کا تاج صادق الوعد الامین تھا۔ آپ سے کافروں نے کیا، آپ نے کیا پوچھا کافروں سے کہ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا۔ آپ ہمیشہ سچے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہم نے سچے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جھوٹ بول کے بھلے بادشاہی کیوں نہ ملنے والی ہو، لات مار دیں، کیونکہ سچ بول کے تجھے رب ذوالجلال ملنے والے ہیں۔ اس لیے حلال کھانا ہے، حلال لقمہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان تالو سے لگا لیں، اس کے بعد میں دعا کروں، مراقبہ کر لیں سب سے۔ دل کے اندر یہ خیال جما کے بیٹھیں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہمارے قلب پہ ہو رہا ہے، اور ہمارے دل کی دھڑکن میں آواز آ رہی ہے اللہ 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 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام